اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کائنڈز آف وربس یعنی وربس کی اقسام کے متعلق. تو ورب کیا ہوتا ہے؟ ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو، یعنی ایک ایسا لفظ جس سے کسی نہ کسی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہو. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ورب کی ایک قسم کے متعلق جسے کہتے ہیں ٹرانزٹیو وربس. ٹرانزٹیو وربس ایسے وربس ہوتے ہیں کہ انہیں جب بھی کسی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایک آبجیکٹ کا استعمال ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں. We built a house یعنی ہم نے ایک گھر بنایا. تو اس جملے میں لفظ built یعنی بنایا یہ ہے ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ، اور اس جملے کے مطابق اس ایکشن یا عمل کو کون کر رہا ہے؟ we. تو we کیا ہوا؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کا یہ جو عمل ہے یہ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ یہ ہے ہاؤس یعنی گھر. تو سبجیکٹ کے عمل کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے یا جس چیز پر عمل کیا جاتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے آبجیکٹ. جیسے کہ ٹرانزٹیو ورب کے متعلق یہ بات اہم ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں اس جملے میں اس ورب کے ساتھ بھی ایک آبجیکٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی ٹرانزٹیو ورب ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس آبجیکٹ کو اس جملے سے ہٹا دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا بچا. وی بلٹ یعنی ہم نے بنایا. تو جب ہم یہ بات کسی سے کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا تو کیا یہ ایک مکمل جملہ یا مکمل سوچ ہے؟ جی نہیں. اگر ہم یہ بات کسی سے کہیں گے تو یقیناً وہ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا بنایا. تو اس طرح سے مکمل بات ہوگی وی بلٹ اے ہاؤس، یعنی جب تک ہم اس جملے میں آبجیکٹ کو شامل نہیں کریں گے یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا. تو اس طرح سے اس جملے میں جو ورب استعمال کیا گیا تھا یقیناً یہ ایک ٹرانزٹیو ورب ہے، کیونکہ بات یا خیال کو مکمل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک آبجیکٹ لگانا ضروری ہے. تو اس طرح سے اب ہم کہیں گے کہ اس جملے میں جو ورب استعمال ہوا ہے یہ ورب کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ایک ٹرانزٹیو ورب. تو اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. He gave money to the old man یعنی اس نے بوڑھے آدمی کو پیسے دیے. تو چلیے اب آپ بتائیے اس جملے میں سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے ہی، کیونکہ اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے. اب یہ بتائیے اس جملے میں ورب کیا ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے لفظ گیو یعنی دیے. تو چونکہ یہ ایک عمل ہے لہٰذا اسے ہم کہیں گے یہ ہے ایک ورب. اور کیا چیز دی گئی؟ منی یعنی پیسے. تو یہ ہوا اس جملے کا آبجیکٹ، اور جملے کا یہ جو باقی کا حصہ ہے یہ اضافی معلومات ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آبجیکٹ یا منی کس کو ملی. اس حصے کو انڈائریکٹ آبجیکٹ بھی کہا جا سکتا ہے، اور منی کو یہاں پہ اس جملے میں ہم کہیں گے ڈائریکٹ آبجیکٹ، کیونکہ سبجیکٹ نے سب سے پہلے کیا عمل کیا؟ اس نے پیسے دیے. تو اس لحاظ سے منی ہو گیا ڈائریکٹ آبجیکٹ، اور پیسے کس کو دیے؟ ٹو دی اولڈ مین، تو یہ ہو گیا انڈائریکٹ آبجیکٹ. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جملے میں ورب کی جو قسم استعمال کی گئی ہے وہ کون سی ہے، کیا یہ ٹرانزٹیو ورب ہے یا نہیں. تو جیسے کہ ٹرانزٹیو ورب کے ساتھ آبجیکٹ کا استعمال ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس بات کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس جملے سے آبجیکٹ کو نکال دیں گے. تو پیچھے کیا بچا؟ ہی گیو یعنی اس نے دیے. تو اگر صرف اتنی بات کہی جائے یا لکھی جائے تو کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں. ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا اس نے کیا دیے، اس نے پیسے دیے. لہٰذا یہاں بھی ورب کے ساتھ پوری بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک آبجیکٹ کا استعمال بہت ضروری ہے. تو یہ ورب کی کون سی قسم ہوئی؟ یہ ہو گیا ٹرانزٹیو ورب. تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرانزٹیو ورب کیا ہوتا ہے. ٹرانزٹیو وربس آر وربس وچ نیڈ این آبجیکٹ، یعنی ٹرانزٹیو وربس ایسے وربس ہوتے ہیں یا ایکشن ورڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ
ایک آبجیکٹ کا لگانا یا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ٹرانزٹیو ورب کی پہچان، جو کہ وربس کی ایک قسم ہے۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے ٹرانزٹیو وربس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔